الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ میں آج آپ کو اسماء الحسنی کا اگلا لفظ بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ یا خالقو، یا خالقو، اے بنانے والے، اے بنانے والے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے، جس نے ہر ایک چیز کو بنایا، بے شک وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں کی تہہ میں ہو، وہ بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اے میرے پیارے بہن بھائیو، اگر کوئی بہن بھائی پریشان ہے، اگر کوئی بہن بھائی اولاد نارینہ کی وجہ سے پریشان ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بیٹا عطا کریں، تو پیارے بہن بھائیو، آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اول اور آخر درود شریف لازمی ہے۔ میں آپ کو ہر بار یہی بتاتی ہوں اور یہی بتانے کی کوشش کرتی ہوں، درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ تعداد 11 بار پڑھ لیں، جو مرضی درود شریف، جو مرضی درود شریف 11 بار، 21 بار، 41 بار پڑھ کر درمیان میں آپ یا خالقو، یا خالقو کا وظیفہ کیجیے گا۔ 111 بار آپ نے پڑھنا ہے 40 دن تک۔ 5 وقت کی نماز لازمی ہے۔ کوئی بھی مخصوص ٹائم رکھ لیں جس میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ فجر کا ٹائم رکھ لیں، فجر کے بعد کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ آسانی سے ذکر اور عبادت اللہ کی کر سکتا ہے، یا عشاء کے بعد، اس طرح کا لیں، جس طرح بھی آپ آسانی سمجھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر کوئی بہن بھائی پریشان ہے کہ اس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے مس کیریج یا وہ کسی وجہ سے بھی فوت ہو جاتا ہے اس کا حمل کسی بھی بہن کا، تو اس کو بھی یہی وظیفہ ہمیشہ وہ جاری رکھے جب تک کہ اولاد آپ کی گود میں نہ آ جائے۔ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ بہن نہیں پڑھ پا رہی، تو اس کو چاہیے کہ اس کا شوہر یہ وظیفہ جاری رکھے، اس کو کبھی بھی ناغہ نہ ہونے دے۔ انشاءاللہ اللہ ہی وہ ذات بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی وہ ذات صرف اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بشرطیہ یہ کہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے، نیت صاف رکھے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی دولت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔
اگر جس بہن بھائی کے ہاں اگر کوئی اولاد کی بھی تنگی ہے اور رزق کی بھی تنگی ہے، عموماً ہوتا ہے کہ رزق اللہ تبارک تعالیٰ نے کشادہ دیا ہوتا ہے اور اولاد نرینہ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اولاد بھی نہیں ہوتی اور رزق بھی نہیں ہوتا۔ تو ان بہن بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ یہ وظیفہ لازمی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس اسم مبارک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر کوئی بہن بھائی پریشان ہے کہ وہ کام پہ جاتا ہے تو اس کے جو ساتھ کام کرنے والے اگر بہن ہیں یا بھائی ہیں اس سے حسد کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس بہن بھائی کو بھی چاہیے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ذکر ذکار شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور صبح کے ٹائم کام پہ جانے سے پہلے فجر کے ٹائم اگر کوئی بہن بھائی اس کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو 313 بار اس کی تسبیح کر کے اور اپنے کندھوں پہ پھونک مار کے اپنے آثار بنا لے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے کامیابیاں دے اور ہر سازش کرنے والوں کی شر سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، بے شک وہ اللہ کی ذات ہے، ہمیں عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے میرے پیارے بہن بھائیو، اگر کوئی گھر کے روزمرہ کاموں میں یا کچھ بھی گھر میں کچھ گم ہو جاتا ہے تو بندہ ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے، تو کسی ٹائم بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے، تو اس بہن بھائی کو چاہیے کہ درود شریف شروع کر دے اور 500 کی تسبیح کر کے اور گم شدہ چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دے، 500 بار پڑھ کے، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، میری چیز جو گم ہوئی ہے وہ مجھے مل جائے گھر سے۔ تو اگر وہ چیز گھر میں ہوئی تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ درود شریف بھی پڑھتے رہیے گا اور یہ اسم مبارک یا خالقوں کا بھی وظیفہ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ گم شدہ چیز مل جائے گی۔ اے میرے پیارے بہن بھائیو، آپ کو چاہیے جتنے بھی آپ وظیفے کرتی ہیں اس وظیفے کو، اس اسم مبارک کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور جو بھی بہن بھائی جو بھی کام کرتے ہیں، مثلاً کوئی لکھنے والا کام، کوئی صحافی ہے یا کوئی شاعر ہے یا کوئی لکھنے والا جو بھی دفتری کام ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے لکھنے میں اور برکت ہو اور میرا ذہن تیز ہو، تو اس کا وظیفہ لازمی اپنی تمام وظیفوں میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرما لے گا انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ اے میرے پیارے بہن بھائیو، بے شک وہی ذات اللہ کی ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور ایک جگہ اور بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا دل یہ کیا کہ میں جتنی بھی چیزیں آسمان میں ہیں، مخلوق یا زمین میں ہے،
یعنی کہ جانور اور سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی تھی کہ وہ باتیں کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کا دل کیا کہ اللہ سے میں گزارش کروں، اللہ کو میں عرض کروں کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اپنی عرض اللہ تک پہنچائی، اور ایک دن انہوں نے مقرر کر دیا کہ فلاں دن میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دن کھانا اکٹھا کیا، اور مقررہ تاریخ کو جب دعوت کا ٹائم آیا تو آپ علیہ السلام نے جب بولا کہ اللہ آپ کی مخلوق کے لیے دعوت تیار ہے، جب یہ بات ختم ہوئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں، سمندر سے ایک بہت بڑی چیز، کوئی مخلوق رونما ہوئی، اس نے سارا کھانا کھا لیا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اب کیا کروں۔ پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی پیدا کرنے والا، تو ہی عطا کرنے والا، بے شک جو سمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کو کھلانے والی ذات صرف تیری ہے، ہم تو تیرے پیدا کردہ بندے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، اس کے بارے میں ہم جتنا بھی جاننے کی کوشش کریں ہم تھک جائیں گے، ہماری نگاہیں واپس مڑ آئیں گی، ہماری جو قلم لکھنے والی قلموں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم اس کی تعریف اور اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم کمزور بندے یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کہاں سے وہ ذات کھلاتی ہے اتنی مخلوق کو، کیونکہ وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، پیدا کرنے والا۔ جب ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی مسلمان کو بہن بھائی کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لازمی پسند کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اللہ اپنی پناہ میں رکھیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ سب کچھ عطا کرے، آپ کی دلوں کی حسرتیں اللہ تعالیٰ پوری کریں، اور مجھے بھی اور میری پوری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔